اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم سر جی، یہ واقعہ ہے کوریا جانے سے پہلے کا، جب 2273 گاڑی ہوتی تھی اور سڑک بھی 5 سال ٹوٹی رہی، 5 سال بنی نہیں، جنی دیر تک اسی رہتے توڑ لاہور توڑ گڑا سے ساری ادھر ٹھیک موڑ تک میں کہ گڈیاں کا کوئی حال نہیں سی۔ اس وقت میرے پاس گاڑی تھی جو میں نے چلا کے گھر چلانا تھا، تو اس سے پہلے گاڑی آنے کے گاڑی سے پہلے کی بات ہے، سوری گاڑی تھی بہرحال، لیکن ان کے انڈر میں تھی۔ تو میں آیا، میں نے ایک دن بیٹھا رہا اپنے دکان پہ، آ کے میں بیٹھا رہا۔ پہلے تو میں آتا تھا، کام کرتا تھا ویلڈنگ وغیرہ، پہلے 2-3 دن انہوں نے مجھے ویلڈنگ، وہ چھریاں نہیں ہوتی وہ میں نے لگائی ہیں اوپر چڑھ کے، جب مشکل ترین ہوتی تھی۔ حالانکہ لوگ مجھے کہتے بھی تھے تم جا کے گلے پہ بیٹھو، کیونکہ ادھر سے ہم نے نا سارا پیسہ لگا کے لوہے کی تھوک کی اور پینٹ کی دکان بنائی ہوئی تھی۔ وہ میں نے پھر بھی اس کو نا خاص نہیں سمجھا، میں نے کہا شاید، بہرحال ایسا ہوا کہ مجھے چھوڑنا پڑا۔ جب عزت نہ ہو دکان پہ تو کیا کریں گے، آپ کے ساتھ آپ کا بھائی سیدھے منہ بولے ہی نہ، ورکر کون آپ کی عزت کرتا ہے یا کوئی کام کرنے والے۔ بہرحال وہاں پہ ایک اچھا آدمی تھا، اس کا نام تھا جویدی، وہ ٹھیک تھا۔ بہرحال وہاں پہ بیٹھے رہے۔ میں نے ایک دن اپنے والد کو کہا کہ میں نے ایک چپلی پائی ہوتی تھی، ایک پینٹ اونچی سی، کوئی کپڑے وغیرہ نہیں تھے میرے پاس، اس وقت ختم ہو گیا تھا۔ تو میں نے کہا ابا جان تم دیکھو، میں بھلا ایسے تھا جب میں باہر سے آیا تھا، صرف اتنا کہا۔ ابو نے کیا ہو تو کر، جا کے یہ کر وہ کر فلانا کر، گرم ہوگا پہلے ہی ہرے سے انتظار جیسے کدی بولے تھا تیرا، کیونکہ بولن جو کہنا کیتا ہاتھ سے پر تو اینی گل ہوئی، تو میں بھی بولیا تو میرے گل پی گیا دونوں پیو پتر۔ بہرحال بندے بندے آئے، چھوڑ ہو گیا، ساتھ مسجد تھی، میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر آیا، دیکھا ہے دکان بند ہے، شٹر لگے ہوئے اور یہ ہوتے چلے گئے۔ میں واپس آیا گھر آیا تو میرا بیگ تیار ہو رہا ہے، ٹھا وہ کپڑے پا رہے، چلو اپنا بیگ چکو تو تم نکلو۔ میں دیکھ رہا ہوں میری بڑی دیکھ رہی، بول نہیں رہی، ان کو تو کھڑ رہے، حالانکہ نہ مگر تو میں جا رہا ہاں دکان پہ، نہیں بولی۔ میری پرجائی نے میرا بیگ وہ پائے نے انہیں پھاڑ کے میرے اگے رکھ دیا، میں چپ کر کے چلا گیا تھا۔ اتنے جا کے دکان سی بند، اتنے میں گڈی والے نے فون کر رہا بھی مینوں چھڈ آیا، اتنے سکول آیا، وہ نہیں آیا۔ پھر میں کسی اور گڈی والے نے فون کیا، اس ویلے میں ہو سکتا ہے بیگ تھا یا سمجھ نہیں، میں نے کسی اور کو کیا، وہ مجھے چھوڑ آیا۔ اب میں چاچے کے پاس آ گیا، ببی خاں۔ اس وقت فردوس میری جو چھوٹی بہن ہے، اس کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، اس کا نام عمر رکھا تھا انہوں نے۔ تو اس وقت پتہ چلا جی وہ میرے چاچے نے لے لیا، رشید نے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نو پرابلم، لیکن نام جو ہے نا وہ چاچو باپ کا ہی لگانا، کیونکہ وہ قرآن مجید میں ایک بڑی آیت اتری ہوئی ہے نبی پاک کے لیے کہ جو چیز ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں آپ اسے چھپانا چاہتے ہیں، آپ کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، آپ دنیا سے ڈرتے ہو، یہ چیزیں ہیں۔ تو میں نے کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک، لیکن بعد میں پتہ چلا نہیں، انہوں نے رشید کے نام پہ لکھوایا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ بہرحال انہوں نے میری کوئی نہ والد کسی نے کوئی بات سنی نہیں، جیسے نا قرآن کی تو یہ دھجیاں اڑائی ہیں انہوں نے۔ تو اب وہ چپ ہو گیا۔ بہرحال وہاں پہ میں رہا پورا مہینہ۔ اب وہاں چاچے نے کوئی یہو جی گل کی تھی، ادھر سے بیگ چکیا چاچے بشیرے گھر سائیں کیٹو گھر چلا گیا۔ ہوں سائیں کیٹو اتنے بیٹھا ہے، میں اتنے قرآن پڑھنا ہونا، تو سائیں کیٹو باہر بندے بلا کے تو جوا کھڈا رہا ہے۔
بندے موا کے محلے دے تے جوا کھیڈ رہے. میں انہوں نے آخیا یار کیوں کھیڈتے جے, چھڈو پرا یہ تو کوئی کام ہے. انہوں نے ویسے دل لائی دا یہ وہ تو برا. انہوں نے بڑا کیا یار جوے دی ہار دے وچوں کوئی نہیں جے جیتا یا جیت دے وچوں کوئی نہیں. بڑا انہوں نے سننا روز ہی آ جانا ہونا میں اتنے. یہ تھا کہ ویسی اس کو محفل دی جائے, یہ تھا برا. چاچے نے کیا چاچا یار تو کیوں کرنا, انہوں نے یار میں نے کچھ سنبھالنا نہیں تو میں کراں, میں نے پیسے چاہیے میرا خرچہ نہیں. اچھا میں نہیں گل کی, میں اچھا کوئی گل نہیں چاچا تینوں خرچہ بھی دے دیا گا میں. شام کو آئے وہ سارے, پھر میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں بند کیتا, میں یار میں نہیں کھڑاؤ منہ بھی بہ گیا. ہاں وہ بسم اللہ وہ تو پہلے بسم اللہ تھی. بہرحال یقین تھا, اعتماد تھا. میں نے بڑی 4-5-6 منٹ کے 1 گھنٹے میں نے ان سارے ویلا کر دیا. 1 گھنٹہ لگا سارے ویلا کر کے تو وہ پیسے میں پڑھایا اپنے چاچے نے. میں نے چاچا اے تو رکھ اپنے کول تے انہوں نے کہا ہوں کار جان. ساری رات اتنے بہ کے کھیڈنا سی, شور پیندا ہے سارا, بدنامی ہوتی یہ سارا کچھ ہوتا. لے پڑھوں نہ بڑھنا ان کو پیسے دے دیے میں نے. میرا خیال کوئی 2-3 ہزار ہونا جڑا چھوٹا ہی سی بڑا, وہ انہوں نے پڑھا دیتا. میں لے آ لے تیرے تو بوٹ کٹنا یا لے پورے ہی آ گئے. تو یہ ہوتا رہا ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے, وہاں پہ عید آئی, میں کپڑے وغیرہ بنا کے دے کے آیا کہ چلو میں سہریاں تے عید کر لاں گا. یہ اتنے چلے گئے سی میرے تو بعد. اب جب عید کا ٹائم تھا, یہ رات انہوں نے گاڑی بھیجی, میرے بچے چلے آئے. اس وقت نہ میری بیوی نے کہا ہے کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے. اس وقت نہ میری بیوی نے کہا ہے اس کو کیوں بھیج رہے ہو, چپ سی بالکل. اس نے ہاں ہوں بھی نہیں کہ میں ان کو اس کی رضامندگی تھی. اب دیکھ لیں یہ شروع کی بات ہے, شروع کی. تو جب اتنا ہو جائے تو پھر اب اس کو کیا سوچیں گے آپ. جب بیوی نے کبھی زندگی میں ساتھ ہی نہ دیا ہو, ساتھ دیا ہو دوسرے بھائی کا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہی پرابلم رہی ہے. اور بعد میں میرے بچوں کو بھی یہی سکھایا گیا کہ وہ ادھر جاتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے, کھائیں تو گالی کو پاگل نہیں پئی اُنّا ظلم کری دا ہے جنّا سہ لیے. میں تو تمہیں کدے دا معاف کر دیتا سی سارے نے, حتیٰ کہ انہوں بھی. لیکن یہ معافی نہیں مانگے, یہ بھولتے نہیں کیونکہ انہوں کو کام بڑے وڈے پائے نے جتنے جڑا انہوں ڈر ہے تاں نہیں یہ بھولتے. کوئی نہ کوئی ایسی گیم بہت زبردست ایسی ہے کہ جو معاشرے کو ہلا کے رکھ دے گی, وہ کام انہوں نے کیے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور پھر میں نے دفعہ جا کے میں نے کہا کہ یار اب دیکھو ہاں تسی قرآن دے وچ اے لیا نہ تسی پھر اندر لکھوایا یہ کسی نے مجھے دسیا چپ کر جا تو نہیں پتا بچوں گل کی. میں اور پریشان ہو گیا, میں یار کی گل یہ میری سمجھ میں نہیں ہے. بہرحال ڈی این اے اس کا بھی کرائیں, پتہ چلے کون ہے کون نہیں ہے بیچارہ. یہ ہے ڈی این اے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اب انہوں نے قرآن کیا کہتا ہے, انہوں نے سافٹ ویئر کی کیتا ہوا ہے. ان کو منصف بنایا ہوا ہے انہوں نے, ان کو وہ دیوتا بنایا ہوا ہے انہوں نے. ہر بندہ اپنا ایک دیوتا تیار کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. مسیحا تیار کر رہے ہیں. مسیحی ایسے تیار نہیں ہوتے ہیں بیٹا, اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے, تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. سکول میں جا کے مسیحا نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے, گھر سے مسیحا بنتا ہے. جب آپ کو اتنا ہی نہیں یقین تھا کہ آپ کو روزی اللہ تعالیٰ دے گا, تو پھر کون سے مسیحا رہ گیا باقی. یہی تو تم لوگوں کی سوچ ہے, بچپن سے یہی سوچ ہے, وہ کر لو کچھ پڑھ لو کچھ پڑھ رہے ہیں. لیکن اتنا پریشر کہ بچے ہر کام ہی کر جائیں زندگی بنانے کے لیے. یہ میرے بچوں کے ساتھ یہی ہوا ہے, انہوں نے یہی برین واشنگ کی ہے. میں نے کہا تھا بیٹا اپنی صرف عزت کی حفاظت کرنا, اچھا بولنا اور شیئر کرنا چیزیں گھر میں, بس باقی میں سنبھال لوں گا سارا. میں نے کہا کہ انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ کہا ان سے یہ مانگا, ان سے تو یہ بھی نہیں ہو سکا. اب یہ ڈرامے کروا کے اب الٹا الزام لگاتے ہیں. اللہ حافظ.